رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا مولى الثقلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات پڑھ لیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. مرحومہ سعیدہ بانو بنت محمد یعقوب، ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب کی زوجہ، اور جملہ مومن مومنات کو اس کا ثواب ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی علی محمد. درود پڑھ لیں محمد علی محمد. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے میں نے، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کامیابی کی خبر دے رہا ہے، اور صرف کامیابی کی نہیں بلکہ بڑی کامیابی کی خبر دے رہا ہے. اور یہ جو لفظ کامیابی ہے ایک ایسا لفظ ہے جو ہر بشر کو بڑا محبوب ہے، بہت پسند ہے نا. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے
کہ جو یہ نہ کہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ناکام ہونے کی تمنا نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر بشر کامیاب ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ عالم ہو وہ بھی کامیابی کی تمنا کرتا ہے، جاہل ہو وہ بھی کامیابی کی تمنا کرتا ہے، بچہ ہو وہ بھی کامیابی کی تمنا کرتا ہے، جوان ہو وہ بھی کامیابی کی تمنا کرتا ہے، بوڑھا ہو وہ بھی کامیابی کی تمنا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ نوع بشر کی کوئی بھی فرد ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو یہ تمنا کرتی ہوئی نظر نہ آئے کہ اسے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور آج کی دنیا میں ہر انسان کو اگر ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں تو ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ خطیب ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی مجلس کامیاب ہو، ایک نوحہ خان ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نوحہ کامیاب ہو، قصیدہ خان وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا قصیدہ بہت اچھا ہو جائے، ایک تاجر یہ چاہتا ہے کہ وہ تجارت میں کامیاب ہو جائے، ایک طالب علم وہ بچہ جو اسکول میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہے جس میں انسان کو کامیابی کی طرف دعوت دی ہے، اور بہت ساری آیات میں اللہ نے بتایا ہے کہ انسان کامیاب کب ہوتا ہے، انسان کامیاب کب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو کامیابی کی طرف تگ و دو ہے، کامیابی کی طرف یہ جو دوڑ ہے، کامیابی کی کوشش ہے، انشاءاللہ آپ سب بیدار ہیں نا؟ ایک درود پڑھ لیں محمد آل محمد کے۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد۔ محمود بھائی آج ہے ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کے۔ تو یہ جو کامیابی ہے، کامیابی کے لیے اب آپ جیسے بزرگ سامنے بیٹھیں گے تو اس کا دو ہی فائدہ ہوگا، یا حوصلہ افزائی ہوگی، ہے نا، لیکن حوصلہ افزائی کی زیادہ امید ہے۔ الحمدللہ ایسے بزرگان، ایسے چاہنے والے، ایسے دوست رکھنے والے، واقعی جب معلومی میں آتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی عزیز جگہ پر آ گیا ہوں، اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ لوگ چاہنے والے، اتنی زیادہ محبت دینے والے، واقعی دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور خصوصاً یہ جو مسجد ہے باقریہ، تو یہ جو مسجد ہے باقریہ، خود جب اسے دیکھتے ہیں تو دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ واقعی جس چیز کی جس جگہ پہ ضرورت تھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا انتظام کر دیا، اور جن لوگوں نے بھی اس میں جس طرح سے بھی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ معلونی اور ملاڈ میں رہنے والا ہر فرد دل سے اس کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ جب میں جو کہ یہاں پر رہتا نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی
جب میرے دل سے دعا نکلتی ہے تو مجھے امید ہے کہ ہر انسان دل سے دعا نکلتے اس کے لیے دعا ہوگی، اور ضرور دعا ہوگی اگر اس طریقے کے ادارے، اس طریقے کا مکتب، اس طریقے کی جگہ اگر قوم کے لیے کچھ افراد مل کر جافشانی کر کے اگر اسے تیار کریں، تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ اسے دل سے دعا دیں۔ اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے جو ہے، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے کہ ہم دل سے اس کے لیے دعا کریں۔ اس طرح کے کام، اس طرح کے امور انجام دینا اس میں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بھی ادارے انشاءاللہ اپنی محنت و مشقت سے قوم کے لیے اور بھی نایاب چیزیں وجود میں لائیں گے جس سے قوم فائدہ اٹھائے گی۔ ہر انسان کو اپنی جگہ پہ کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں کامیابی بھی اسی میں ہے۔ میرا جو عنوان ہے انشاءاللہ میں عنوان سے دور نہیں گیا ہوں، کامیابی بھی یہی ہے کہ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ پر کوشش یہ کرے جتنی اس کی طاقت ہے، کوشش یہ کرے کہ اس قوم کے لیے جانے سے پہلے کچھ کر کے چلا جائے، جانے سے پہلے کچھ کر کے چلا جائے، تاکہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں۔ یہی تو کہا ہے نا مولا نے کہ اپنے آپ کو، اپنا کردار ایسا بناؤ کہ جب لوگوں کے درمیان میں رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرے، اور جب چلے جاؤ تو تمہارے چلے جانے پر افسوس ظاہر کرے۔ اپنے آپ کو ایسا بنے ایک انسان ہے نا۔ تو میرا موضوع جو ہے انشاءاللہ میں موضوع کہ کامیابی جو ہے، کامیابی ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور یہ جو کامیابی ہے نا، اسے تلاش کرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اللہ نے اس انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان کامیابی کی طرف جائے۔ یہ انسان کامیابی کی طرف جائے، فوز کی طرف جائے، یہ اللہ نے اس انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، اس انسان کے مزاج میں رکھا ہے۔ لہذا اب اگر کسی انسان کو اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، اگر وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی انسانیت عروج کی طرف جا رہی ہے، اور اگر وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ لیں اس کی انسانیت بھی تنزلی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے، انسانی فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کامیابی تلاش کرے، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھے، کامیابی تلاش کرے۔ اب اگر کوئی کامیابی کی طرف نہیں بڑھتا ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ فطرت انسانی سے ہٹ گیا ہے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد آل محمد کے ذریعے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ ہے نا، وہ کامیابی کی طرف اگر وہ ترقی نہیں ہے، کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ہر انسان کو، امام فرماتے ہیں ہر انسان کو چاہیے ہر روز، کہتے ہیں لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، لیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، کہ جو ہر روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ نہ کر لے، اور وہ عقل مند انسان نہیں ہے جو ہر روز سونے سے پہلے، یا یہ کہیں کہ اس کا پہلا والا دن
اس کا جو پہلا دن ہے آنے والے دن سے نقصان میں گزرے. آنے والا دن جو ہے وہ کیا ہو؟ پہلے والے دن سے نقصان میں گزرے. مولا کہتے ہیں انسان ہمارا چاہنے والا وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا چاہنے والا وہ ہو کہ جو آنے والا دن پہلے والے دن سے اچھا گزرے. اب یہ کیسے گزارنا ہے، یہ خود کو کیسے بنانا ہے کہ ہمارا علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ کیسے، اب یہ آنے والا دن پہلے والے دن سے اچھا کیسے بنانا ہے. اب اس کے بہت سارے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے طریقے ہیں، عبادت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، مومنین کے ایک دوسرے کے تعاون کے اعتبار سے، ہے نا. آنے والا دن گزرے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے وہ ہر روز اپنا محاسبہ کریں اور ساتھ میں یہ کوشش کریں کہ جو ان کا دن گزر گیا ہے آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو. یہ ہمارے شیعہ اس طرح سے، ہمارے شیعہ ہم دیکھیں ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، آیا ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، یا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو کامیاب ہے. اور قرآن مجید اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں. قرآن مجید بھی یہ چاہتا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں. زندگی کی بھی کامیابی ہے اور موت بھی کی کامیابی ہے، دونوں کامیابی ہیں. انسان جب تک زندہ ہے تب بھی کامیاب ہے، اس میں چاہے تو کامیابی اپنے لیے حاصل کرے. اور موت یہ بھی ایک کامیابی ہے. موت خسارہ نہیں ہے، موت خسارہ نہیں ہے، موت خود ایک کامیابی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ موت ویسی ہو کہ جیسی موت کی بشارت اہل بیت نے دیا ہے. موت ویسی ہو کہ جیسی موت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، تو ایسی موت میں بھی کامیابی ہے اور اس موت میں بھی لذت ہے. اس موت میں بھی لذت ہے، اس موت میں بھی کامیابی ہے، جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام. فرشتہ کہتا ہے کہ اگر کسی مومن یا مومنہ کی روح قبض کرنا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس مومن یا مومنہ کو ایک خوشبو اس کے مشام کے سامنے رکھتا ہے اور اس خوشبو کی وجہ سے اسے غنودگی طاری ہوتی ہے نا. خوشبو کی وجہ سے اسے غنودگی طاری ہوتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا. اب ایسی موت ہوگی تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے بھائی؟ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ موت ایک ایسی شے ہے کہ اس طرح سے کہ جیسے کسی خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑے کو ڈال کر اسے کھینچ لیا جائے اور اس کے تار تار الگ ہو جائیں، جہاں موت کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے وہیں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے موت کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کأنہ خوشبو محسوس کر کے اسے غنودگی کی حالت ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس سے بڑی کامیابی کیا؟ لہذا کامیابی فوز انسان کی فطرت میں ہے، یہ یاد رکھیں. خلقت میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے. لہذا
وہ انسان نہیں ہے جو زندگی گزارے اور کامیابی کی طرف نہ بڑھے، تنزلی کی طرف بڑھے، بلندی کی طرف نہ بڑھے، پستی کی طرف بڑھے۔ وہ انسان نہیں ہے، اس کی انسانیت کامل نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جب تک باحیات ہیں ہمیں اس زندگانی، یہ جو ہماری زندگانی ہے، یہ جو ہماری حیات ہے، ہمیں اپنی اس زندگانی کو بھی کامیاب بنانا ہے اور ہمیں اپنی موت اور موت کے بعد بھی خود کو کامیاب بنانا ہے۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا وفی الآخرہ۔ جب بھی دعا کریں تو یہ دعا کریں، پروردگار ہمیں نیکی عطا فرما، دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر۔ ہماری دنیا بھی نیک بنا دے اور ہماری آخرت بھی نیک بنا دے۔ یہ ایک مومن کی دعا ہونا چاہیے، دنیا کی بھی کامیابی کی اور آخرت کی بھی کامیابی کی۔ کیسے یہ کامیاب ہوگی؟ ہے نا، کامیابی چاہتا ہے انسان۔ چونکہ میں نے اسی آیت کا پہلا جز چھوڑ کے دوسرے جز کی تشریح کی طرف چلا گیا، کیونکہ کیفیت یہ بیان کرنا تھا کہ انسانی فطرت ہے نا۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں آپ لوگ محمد آل محمد پر۔ دیکھیں وہ شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں پھر جملہ اور اس سے زیادہ کہوں، بلکہ وہ انسان نہیں ہے جو خود کے اندر ترقی اور کامیابی کا جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ فرش عزا پر بیٹھ کر اس سے بڑا پیغام تو نہیں دیا جا سکتا ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ملک کی ترقی نہ پوچھئے، آج ملک کی ترقی نہ پوچھئے، قدموں میں شہ کے گر جو گیا واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تو آج کا سب سے بڑا جوانوں سے، نوجوانوں سے یہ پیغام، سب سے عظیم پیغام یہ ہے، یہ پیغام قرآن مجید اور احادیث اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں ہے کہ اگر انسانیت کی بلندی چاہتے ہو تو خود کو ترقی کی طرف گامزن کرو، تنزلی کی طرف نہیں۔ یہ شیعہ قوم اسے ترقی چاہیے، تنزلی نہیں چاہیے، اسے ترقی چاہیے۔ جس میدان میں جاؤ وہاں پر کیا کرے؟ ترقی کی کوشش کرے، فوز کی۔ کیسے ملے گی؟ اب بہت ساری اس کی جزئیات ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیسے ملے گی، ہے نا کامیابی میں نے اب یہیں پر ایک جملہ کہہ کر، آپ لوگ بیدار ہیں تو یہ جملہ کہہ کر، معترضہ جملہ کہہ کر، کامیابی انسان کی فطرت میں ہے، پھر سے بات کو اس کو دہرا کے، کامیابی انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اس کے بعد ہر انسان کامیاب کیوں نہیں ہوتا ہے نا؟ یہ تین سوال ہو گئے نا، تین چیزیں ہو گئی۔ یہ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی اللہ نے کامیابی جب اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے نا، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کامیاب ہو، اور یہ چاہتا بھی کامیابی ہے ظاہری طور پر، لیکن کیا دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کامیاب ہیں؟ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ کامیاب ہیں؟ کہا نہیں،
کچھ کامیاب ہیں کچھ ناکام ہیں. اب یہ دیکھیں معیار کامیابی کا بھی ایک مجلس میں یا ایک جلسے میں کامیابی کا معیار تفصیلاً نہیں بیان ہو سکتا ہے، اجمالاً اس میں بیان ہو جائے گا میرے گفتگو کے درمیان میں انشاءاللہ، آپ لوگ اسے درک کر لیں گے اجمالاً، لیکن تفصیلاً نہیں بیان ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو بہت سارے جو ہے وہ مجالس اور بہت ساری تقریر اور بہت سارے جلسے، بہت ساری مجالس کی ضرورت ہے کہ تفصیلاً بیان کیا جائے کہ کامیابی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے. تفصیلاً کے لیے بہت سارا وقت چاہیے. اجمالاً یاد رہے کہ کامیاب انسان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو سب سے زیادہ اشرف ہیں، ہے نا. تو سب کو کامیابی نہیں ملتی ہے. اللہ نے فطرتاً انسان کی فطرت میں کامیابی رکھا. انسان کامیابی چاہتا ہے. آپ آپ دنیا کے کسی بھی فرد کے پاس چلے جائیں اور اس سے سوال کریں کہ تمہیں کامیابی چاہیے یا ناکامی چاہیے، وہ کہے گا بھائی کامیابی چاہیے، ذہن صحیح ہو یا نہ ہو، ہے نا. عالم ہو جاہل ہو عقل مند ہو عقل کم ہو، لیکن کہے گا کامیابی چاہیے. تو پھر کامیابی چاہتا بھی ہے، اللہ نے فطرت میں بھی رکھا ہے، تو کامیاب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. بس ایک جملے میں کہہ کے پھر اس کے بعد دو چار باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کیا. اس لیے توجہ چاہیے گا. پھر سے دہراتا ہوں، دہرا کر بات کو مکمل کر دوں کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے کامیابی رکھا. انسان کامیابی چاہتا بھی ہے پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ نے معین کیا تھا کامیابی کے لیے، یہ انسان اس طریقے سے بھٹک کر الگ راہ پر چل کر ترقی تلاش کر رہا ہے. تو یاد رکھیے وہ طریقہ جو اللہ نے دیا تھا، اگر اس راستے کو چھوڑ کر ترقی چاہو گے تو کبھی بھی ترقی اور کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. کبھی بھی ترقی اور کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. لہذا ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری کہ وہ راستہ کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اگر کامیابی چاہیے تو اس طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا. کون ہے وہ طریقہ؟ اسی آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کہاں ہے کامیابی؟ اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اب انسان کتنا بھی کامیابی کے پیچھے بھاگ دوڑ کرے، کتنا بھی کامیابی تلاش کرے، اگر اطاعت خدا سے ہٹ کر، اطاعت رسول سے ہٹ کر کامیابی تلاش کرے گا تو اسے کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر اطاعت رسول، اب یہاں پر پھر جو ہے دو حصوں میں اگر اسے دیکھا جائے تو اطاعت رسول اور اطاعت خدا بندی کرنے کا بھی دو اہم پہلو ہے. متوجہ ہیں آپ؟ متوجہ ہیں تو ایک درود پڑھ لیں محمد آل محمد کے ذات پر. ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے نا. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. قرآن مجید کی ہے نا، قرآن مجید کی یہ آیت کیا کہہ رہی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اسی کے لیے بڑی کامیابی ہے. بھائی آئے چلے حیات طیبہ رسول اکرم سے لے کر آج تک
اگر ہم دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دو طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو رسول کی زندگی میں موجود تھے اس وقت رسول کی اطاعت کر کے انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور آج کس طرح سے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں؟ کہا اس وقت تو رسول تھے، ہے نا، ان کی اطاعت کر کے اگر انہوں نے کہا میدان جہاد میں جاؤ اور میدان جہاد میں جا کر لڑو، اور لڑ کر جنہوں نے شہادت پائی وہ بھی کامیاب، اور جو جہاد میں گئے اور جا کر لڑے دشمنوں کو فنار کیا وہ بھی کامیاب۔ اب تیسری قسم بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ جن سے رسول کہتے رہے جاؤ، درود پڑھ لینا محمد آل محمد کے بعد، ہے نا، ہے یہ بھی تو ہے نا، اطاعت جہاں پر اطاعت ہوگی وہیں پر کامیابی ہوگی، جہاں پر اطاعت ہوگی وہیں پر کامیابی ہوگی۔ میں دہرا رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ جہاں پر اطاعت ہوگی وہیں پر کامیابی ہوگی، جہاں پر اطاعت ہوگی وہیں پر کامیابی ہوگی۔ اب اگر رسول کچھ مانگے اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے دے دیا جائے تو وہاں کامیابی۔ اگر رسول کچھ مانگے اطاعت کر کے دے دیا جائے تو کامیابی، اور ایسا بشر کامیاب، اور اگر رسول کی مخالفت کیا جائے اور نہ دیا جائے اسے کامیاب آپ کہیں گے؟ کہیں گے تو قرآن مجید کی مخالفت کریں گے، قرآن مجید کی مخالفت کریں گے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، کامیابی اسی کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھٹک جائے تو اسے کچھ کہیے گا، کامیاب نہیں کہیے گا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس زمانے میں اطاعت، اللہ کے رسول کی زندگی میں اطاعت، اور اسی طرح سے آج بھی اطاعت ہے نا۔ ہم سب تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے خارج ہیں یا باہر ہیں؟ نہیں ہے نا۔ جس طرح سے جو رسول کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ لینا محمد آل محمد کی بات۔ جس طرح سے اس وقت حیات طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی تھی، اسی طرح سے آج بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت ذات طیبہ رسول اکرم موجود تھی، ان کا قول بھی تھا، ان کا فعل بھی تھا، وہ خود بھی تھے، اور آج رسول کے قول اور اللہ کے قول پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لہذا اگر کامیابی چاہیے تو آج اطاعت کیسے ہوگی اللہ کی اور اس کے رسول کی؟ کہ اللہ کے کہنے پر عمل کرنا اور اس کے رسول کے کہنے پر عمل کرنا، اسی میں کامیابی۔ اگر اس سے بھٹکے تو کامیابی کبھی ہاتھ آنے والی، ٹھیک ہے ظاہراً کچھ دیکھنے میں بھلا لگ جائے، لیکن وہ جو کامیابی اللہ نے کہا ہے، وہ جو کامیابی ایک انسان کے جو انسان کے لیے اللہ نے انسان کے جوہر میں رکھی ہے اور جو اس کے وجود کو مزین کرتی ہے، وہ کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔
ظاہری طور پر اصل میں بعض وقت ہوتا یہ بھی ہے کہ اب معیار اور وقت نہیں ہے کہ یہ بھی بتایا جائے نا کہ کامیابی کہتے کسے ہیں، کامیابی کا معیار کیا، لیکن میں نے اجمالاً بتا دیا ہے کہ جس نے اجمالاً یہی کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ بس اب بہت زیادہ دور آپ کو لے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو یہاں پر ایک دو جملہ اور بھی کہہ دوں، اور یہ جو کامیابی ہے اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول میں، یہ کامیابی میں نے شروع میں کہا تھا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو کامیابی ہے اطاعت رسول اور اطاعت الہی کی، یہ کامیابی صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اطاعت خدا کرو اور اطاعت رسول کرو اور اطاعت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کرو۔ اگر مرنے کے بعد، موت کے بعد بھی کامیابی چاہتے ہو، ہے نا بھائی، اس دنیا کی زندگی، اچھی زندگی چاہتے ہیں تو اس دنیا کی اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ وہاں پر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ کہ یہی اطاعت ہے نا، اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول خدا۔ اب یہ اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول خدا میں بہت ساری چیز آ جائیں گی، اس میں ایک بہت زیادہ جو اہم شے ہے، اللہ کے رسول نے جہاں یہ کہا ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ روزہ رکھو، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ حج کرو، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ لوگوں کی غیبت سے دور رہو، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آؤ، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اپنے جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز دار ہیں، ان کے ساتھ صلے کے ساتھ پیش آؤ، اور جن کا تعلق رحم سے ہے ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہ یہ سب جو ہے اطاعت خداوندی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اطاعت خداوندی ہے، یہ سب اطاعت رسول ہے۔ اور یہی چیزیں جب انسان مر جائے گا تو امام فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کی نماز آتی ہے، اس کا روزہ آتا ہے، اس کا حج آتا ہے، اس کی زکوٰۃ آتی ہے، اور ان سب کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، معلوم ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ محبت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے، وہ علی کی محبت ہے۔ وہ محبت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر محبت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نہ حج فائدہ دینے والا ہے، نہ زکوٰۃ فائدہ دینے والی ہے، نہ روزہ فائدہ دینے والا ہے، یہ تمام چیزیں فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اگر ان سب کے ساتھ محبت علی ہے تو سب کی سب فائدہ پہنچائیں گی، اور اگر محبت علی اور اہل بیت نہیں ہے تو یہ کوئی چیز بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ لہذا ایک انسان کو مرنے سے پہلے، دیکھیں یہ موت جو ہے نا، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ موت بڑی اچھی چیز ہے۔ موت کیا ہے؟ مومن ایک جگہ سے، بھائی ہم موت کسے کہتے ہیں؟ کہا موت ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کا نام ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کا نام اسے کہتے ہیں موت۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں انسان، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ معلونی میں آتا ہوں تو یہاں پر لوگوں کی محبت،
الفت ہے نا، یہ بڑی، مجھے شاید کسی دوسری جگہ پر اس طرح کی محبت، لوگوں کا پیار اس طرح سے شاید نہیں ملتا ہے جہاں جتنا یہاں پر. تب یہ بتائیں کہ جب مجھے یہاں پر دوسری جگہوں سے زیادہ محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، تو اب یہ بتائیں کہ میں نجف سے اگر مجھے یہ کہا جائے کہ کسی جگہ پر جاؤ گے تو میں کس جگہ کا اختیار کروں گا؟ میں کہاں کا اختیار کروں؟ مولانا اسد صاحب ہیں، اشرف صاحب قبلہ ہیں، یہ سب بڑی محبت کرنے واقع ہیں، خصوصاً جو ہے ملا جی، یہ آپ حضرات ایک ایک فرد جو ہے، میں کہاں کا اختیار کہاں پر کروں گا؟ اگر مجھے کہیں جانے کے لیے کہا جائے کہ بھائی آپ کچھ دنوں کے لیے کہیں چلے جائیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اچھا ہوتا یہ بھی ہے کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ تھوڑی سی 2-4 منٹ کی میری جو ہے تمہیدی گفتگو سن لیں، انشاءاللہ لطف آ جائے گا. اس سے پہلے جو ہے میں سفر کرتا تھا تو کئی مرتبہ میں نے دہلی سے سفر کیا، نجف سے دہلی ایئرپورٹ پہ پہنچا اور دہلی سے پھر اچھا وہاں سے ہمارا وطن جو ہے وہ قریب ہے، ہمارے اچھے بھائی یہ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے وطن، ہم وطن ہیں قریب کے، ہے نا. ننھے چاوی بیٹھے ہوئے، دیگر افراد سب بیٹھے ہوئے، اعظم گڑھ سب جانتے ہیں، وہاں سے دہلی سے قریب ہے، بامبے سے اعظم گڑھ جو ہے وہ کیا ہے، دور ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اب جب بھی مجھے آنا ہوتا ہے، چاہے یہاں سے مجھے ٹرین کا ٹکٹ ملے یا نہ ملے، چاہے مجھے یہاں سے مہنگا ٹکٹ لے کر، ہے نا، فلائٹ کے ذریعے سے مجھے جانا پڑے، لیکن جب میں آنے کی بات سوچتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ ٹکٹ اگر لینا ہے، جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ ممبئی جانا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں پر لوگوں کا پیار ملتا ہے نا. جیسے ہی میں نے کہا منظر بھائی میں آنے والا ہوں، کہا مولانا صاحب علی گاڑی لے کر پہنچ جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ کہا میں منظر بھائی آنے والا ہوں، میرا سفر ہے، فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں. کہا علی جو ہے وہ گاڑی لے کر وہاں ایئرپورٹ پر پہنچ جائے گا، وہ آپ کو لے کر آئے گا. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا نہیں میں آ جاؤں گا گاڑی کر کے، وہاں سے لے لوں گا. کہا نہیں مولانا صاحب، جب ایسی محبت ہو تو اس جگہ جانے کا دل کہے گا یا نہیں کہے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ بتائیں ایسی جگہ پر واقعی یہاں پہ ہر چہرہ جو ہے جو ملتا ہے بڑا مسکرا کر، اور معلومی کا ایک ماحول علماء دوست ماحول بن چکا ہے، واقعی علماء دوست ماحول بن چکا ہے. علماء سے محبت کرنے والے، یہاں پر آنے والا ہر عالم دین، ہر عالم دین، یہ تو میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہر عالم دین یہاں پر آنے لیے اپنے لیے مشقت محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے لیے فرح اور سرور محسوس کرتا ہے. اور فرح اور سرور وہی محسوس کرے گا جسے یقین ہو کہ وہاں ملنے والے میرے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے. عزیزو، ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے، ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے جب ہمارا یقین یہ ہے کہ ادھر قبر کی تاریکی میں پہنچے، ادھر علی مشکل کشائی کے لیے. ہمیں یہ چھوٹی سی اگر کہیں پر تھوڑی سی محبت، عام انسان، ہم جیسے انسان سے اگر محبت مل جائے تو ہم ایسی جگہوں پر جانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں. تو جو علی یہ کہے، جو اہل بیت یہ کہے کہ مومن میرا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مرے، جیسے ہی وہ قبر میں آتا ہے ہم اس کی زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب بتائیں ایسی کیفیت میں موت زحمت نہیں بلکہ موت رحمت بن جاتی ہے. موت ناکامی نہیں ہوگی بلکہ موت کامیابی بن جائے گی. جس عمل کے بعد علی کے چہرے کی زیارت نصیب ہو اسے ناکامی نہیں کہتے ہیں، اسے کامیابی کہتے ہیں.
اسے کامیابی کہتے ہیں، اسے ناکامی نہیں کہتے ہیں۔ ہاں لیکن پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ ادھر آنکھ بند ہوئی۔ گھبراتے کون ہیں؟ وہی گھبرائیں گے جہاں تھوڑا سا ہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، واقعاً جہاں تھوڑا سا ہے نا لیکن ہو گیا آئیں گے کہ، اور جہاں یقین ہوگا کہ آئیں گے، توجہ کر رہے ہیں آپ ہے نا؟ صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد علیہ محمد۔ ہاں جہاں یہ ہو کہ آئیں گے، علی کے چہرے کی زیارت نصیب ہوگی۔ النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، اس سے بڑی عبادت، اس سے بڑی خوش قسمتی، اس سے بڑی کامیابی مومن کے لیے کیا ہوگی کہ جہاں علی کی زیارت ہو جائے۔ اس سے بڑی کامیابی مومن کے لیے کیا ہے؟ جہاں پر علی کی زیارت ہو جائے، جہاں پر علی نہیں، بعض روایت ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں مومن کی قبر میں اپنی زیارت کے لیے۔ خود روایت میں ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے، بلکہ معصوم سے ہے روایت کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی مومن اپنی زندگی میں ہماری زیارت کے لیے آتا ہے، چاہے وہ ہماری زندگی میں ہو یا ہماری زیارت ہمارے مرنے کے بعد کرے، ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ جب وہ مرے تو ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں، ہم اس کی زیارت کے لیے۔ اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے کیا؟ اس سے بڑی کامیابی کیا؟ تو موت، جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، موت ناکامی ہوگی غیروں کے لیے جن کے مقدر میں قبر کی تاریکی ہے، جن کا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ہمارے لیے موت ناکامی نہیں ہے، ہمارے لیے موت کامیابی ہے، کیونکہ ہمارا وہاں پر مشکل کشا آتا ہے، ہم وہ کہ جس سے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ الفت رکھتے ہیں، ہے نا؟ موت کے بعد ہمیں اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ توجہ ہے؟ بس میں نے گفتگو کو سمیٹنے کے لیے ہے نا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں آیت اللہ العظمی المرجع الدینی شیخ بشیر حسین النجفی، جو ہمارے استاد بھی ہیں، استاد محترم، وہ فرماتے ہیں کہ جو مومنین سے کہا جائے گا، توجہ آپ کی ہے انشاءاللہ، بس اس بات کے بعد میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جو مومنین کے لیے جنت سجا دی جائے گی اور مومنین سے کہا جائے گا مومنوں سب کی شفاعت وغیرہ ہو گئی ہے، تمہارے لیے جنت تیار ہے، انتظار کر رہی ہے تمہارا، جاؤ جنت میں جاؤ۔ سب چلیں گے جنت میں، ہاں ایک ساتھ، بڑا اچھا لگے گا۔ چلو پہلے محمد علیہ محمد کے ساتھ مومن سب ایک ساتھ چلیں گے، جنت کے لیے جائیں گے تو منظر ہی کچھ عجیب ہوگا نا، بڑا اچھا خوبصورت منظر ہوگا۔ سب چلیں گے، ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، اے حسین کے چاہنے والوں، اے مومنوں، یہ بتاؤ جنت میں جانے سے پہلے کیا چاہتے ہو کہ حسین کے چہرے کی زیارت کرو؟ اب یہ بتائیں کہ جیسے ہی یہ آواز آئے گی
کون مومن ہے جو یہ کہے گا کہ اللہ مجھے جنت میں جانا ہے؟ یا حسین حسین کرنے والے، مولا حسین کے نام پر سب کچھ لٹا دینے والے، ہے نا، اپنے بچوں کی بھی فکر نہ کرنے والے، سب ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے پروردگار اس سے بہتر کیا ہے کہ پہلے تو ہمیں حسین کی زیارت کرا دے۔ آواز قدرت آئے گی، اے حسین اپنے چاہنے والوں کو اپنی زیارت کرا دو۔ مولا امام حسین ایک بلندی پر آئیں گے، مولا امام حسین ایک بلندی پر آئیں گے، جتنے بھی مومنین ہیں امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھنے پر مشغول ہو جائیں گے، اور اس طرح سے مشغول ہو جائیں گے حسین کے چہرے کی طرف نظر کرنے میں، دیکھنے میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں گے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں انہیں جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے آ کر کہیں گے چلو بھائی جنت سجا دی گئی ہے، تو یہ مومنین کہیں گے چھوڑو جنت کو، ہمیں حسین کے چہرے کی زیارت کرنا، چھوڑو جنت کو، ایسی جنت سے ہمیں کیا لینا ہے نا، ہماری جنت تو حسین اور حسین کی محبت ہے، ہماری جنت تو علی علی کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں حسین کی محبت، علی کی محبت، محمد و آل محمد کی محبت پر باقی رکھے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی جنت ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی جنت ہے نا، سب سے بڑی جنت ہے جو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت اہل بیت کی محبت کی خنکی محسوس کرے، اس سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی جنت ہے۔ انہیں لے جاؤ جنت کی طرف، کھینچ کھینچ کر فرشتے کہیں گے آؤ چلو جنت کی طرف، کھینچ کر لے جائیں گے حسین کے چہرے کی زیارت کریں۔ ایک ماہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، محشر کا ایک یہ منظر ہوگا، محشر کا ایک یہ منظر ہوگا جب حسین آئیں گے سامنے، مومنین زیارت کریں گے۔ اسی محشر کا ایک اور منظر ہوگا جب یہ آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ سب کہیں گے پروردگار ہم آنکھوں کو کیوں بند کریں؟ آواز آئے گی میری کنیز خاص بنت محمد میدان محشر میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، میری کنیز خاص بنت پیغمبر فاطمہ میدان میں آ رہی ہے۔ علی کہیں گے میں بھی آنکھوں کو بند کر لوں۔ زہرا آواز آئے گی اس حالت میں آ رہی ہے، علی آپ بھی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے، عالم کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، عرش الہی پکڑ کر زہرا کہے گی میرے اللہ آخر میرے بھرے گھر کو کربلا کے میدان میں بے آب و گیا ذبح کیوں کر دیا گیا؟ اے میرے اللہ میں آج انصاف چاہتی ہوں، میرے حسین کو بے دردی سے ذبح کیوں کیا گیا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس دن میدان محشر میں بھی زہرا اپنے لال حسین کے لیے انصاف مانگیں گی، شیرخوار بچے کو بلند کر کے کہیں گی آخر اس بچے کی خطا کیا تھی؟ میرے اللہ میں آج تجھے انصاف چاہتی ہوں، اس بچے کو آخر ذبح کیوں کیا گیا؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا تھا،
امام حسین نے جا کر کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا، اے فوج اشکیا ایک گھونٹ پانی دے دو، اگر پانی نہیں دو گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی وجہ سے دم توڑ دے۔ عزادارو لیکن ایک گھونٹ پانی نہیں ملا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹا بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ماں بڑی محبت کرتی ہے نا اپنی اولادوں سے۔ علی نے دیکھا آج زہرا بہت زیادہ گھر کے کاموں میں مشغول ہے، بنت پیغمبر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنا زیادہ مصروف ہو، علی چاہتی ہوں آج اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ ایک ماں کی مجلس ہے، ماں کی محبت دیکھیں کیا کہتے ہیں، بنت پیغمبر آج کچھ زیادہ گھر کے کام میں مصروف ہو، علی میں یہ چاہتی ہوں آج میں اپنے بچوں کی خدمت کر لوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج میرا یہ آخری دن ہو، ہے نا۔ زہرا نے جب دیکھا نا کہ اب میری روح پرواز ہونے والی ہے تو ماں اب جناب زینب ام کلثوم کو اپنے پڑوس کے گھر میں بھیج دیتی ہیں، جناب زہرا گھر میں بھیج دیتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح نکلے اور زینب نکلتی ہوئی روح کو دیکھ لے۔ نہ آزادارو، دل آپ کا تڑپا، دل آپ کا بے چین ہوا۔ میں کہوں گا بی بی آج زینب کا اتنا خیال ہے، پڑوس میں بھیج دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب میرے جسم سے روح نکلے تو زینب دیکھ لے۔ میں کہوں گا بی بی اتنا خیال ہے، لیکن یہی زینب حسر عاشور جب تلے زینبیہ پر آئی ہے عجیب منظر دیکھا ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر، سینے پہ سوار، بھائی کا گلا، آواز دے کر کہتی ہے شمر میرے ماجائی کو ذبح نہ کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شمر میرے ماجائی کو ذبح نہ کر، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، یہ میرے بھیا کی نشانی ہے، یہ میرے نانا کی نشانی ہے۔ جناب زینب نے وہ منظر دیکھا ہے۔ عزاداروں، شہزادی نے جناب زینب ام کلثوم کو بھیج دیا اور امام حسن و حسین سے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو، جاؤ میرے لال جا کر نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ زہرا یہ نہیں چاہتی تھی جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کرے تو میرے بچے میرے پاس ہوں۔ عزادارو ادھر حسن و حسین نانا کی مزار پر پہنچے ہیں، ادھر جناب زہرا ہے جو حجرے میں گئی ہے اور چادر کو اوڑھ کر تسبیح لے کر کبھی اللہ اکبر کہتی ہے، کبھی سبحان اللہ کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے گھر میں کنیز سے کہہ دیتی ہے دیکھو جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا موت کی خبر بعد میں دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا لینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پہلے انہیں کھانا کھلا لینا اور دیکھو جب میری تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھ لینا کہ اب زہرا دنیا میں نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ ادھر تسبیح کی آواز رکی، کنیز گھر کے گوشے کے اندر پہنچی، زہرا کے چہرے پر چادر ڈال دی اور ادھر گھر کے اندر حسن و حسین آ گئے۔ جیسے ہی گھر کے اندر حسن و حسین آئے ہیں نا، گھر کی کنیز کہتی ہے میرا لال کھانا کھا لو، تو دونوں بچے تڑپ کے کہتے ہیں کیا کبھی اماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عزادارو کنیز نے لاکھ چاہا کہ بچوں کو بہلا کر کھانا کھلا دے، لیکن بچے حسن و حسین تھے نا، سمجھ گئے، حجرے کے اندر گئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا۔ تاریخ نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے، حسن نے رخسار کو ماں کے رخسار پہ رکھ دیا، حسین نے اپنے رخسار کو ماں کے قدموں پہ رکھ کے کہا یا اماں کلمینی انا عزیزک حسین، اے ماں مجھ سے گفتگو کرو، میں تیرا عزیز حسین ہوں۔ کبھی حسن کہتے ہیں اماں کلمینی، اے مادر گرامی مجھ سے باتیں کرو۔ عزادارو جب کافی دیر ہو گئی نا تو ایک مرتبہ حسن حسین سے مخاطب ہو کر کہتے بھیا لگتا ہے ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ دوڑتے ہوئے علی کی خدمت میں پہنچے، اے بابا ماں دنیا سے چلی گئی۔ علی منہ کے بل زمین پر، اے
فاطمہ اب تیرے بعد علی کے مشکل کشا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہماری عبادت کو، ہماری اطاعت کو، ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جہاں کہیں بھی وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس مرحومہ کے اور جملہ مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے درجات بلند فرما. پھر اللہ ہمیں بہت سارے لوگ مریض ہیں، بہت سارے لوگوں نے شفا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. میرے اللہ جو مریض ہیں ان سب کو صحت اور شفا عطا فرما. میرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ویسے کامیاب بنا جیسی کامیابی اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے لیے اور جملہ مومن مومنات کے لیے اس کا ثواب احسان فرما.